صدیاں گزرتی گئیں، کئی شہر بسے پھر اجڑے پھر بسے، لیکن ملتان ایسا بسا کہ بستا چلا گیا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے زین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری ود زین۔ آپ کو آج سے ہم ملتان کے بارے میں بتائیں گے، ایک ایسا شہر جو 5000 سال سے بھی زیادہ عرصہ پہلے آباد ہوا اور آج بھی آباد ہے، اور اس کے ساتھ کے شہر جیسے کہ ہڑپا اور موئنجو داڑو جو قدیم سندھ کی تہذیب کا مرکز تھے، کب کے صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ پرشین ہسٹورین فرشتہ کے مطابق نوح کے گریٹ گرینڈ سن یعنی کہ ان کے پڑ پوتے نے یہ شہر دریافت کیا، لیکن ہندو مذہب کے مطابق بابا کشپ نے اس شہر کی بنیاد رکھی، اور یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ کرکشیتر جنگ کے وقت جو ہندو طویل ترین نظم مہا بھارت ہے، اس خطے پر کٹوچ خاندان کی حکومت تھی اور ملتان تریگرتا ڈائنیسٹی کا کیپٹل تھا۔ قدیم ملتان سورج کی عبادت کرنے والے ایک ہندو فرقے کا مرکز بھی تھا، جہاں پر قائم سورج مندر میں سورج کے دیوتا سوریا کی عبادت کی جاتی تھی۔ یہ ہندو فرقہ پرشین زوروسٹریانزم سے متاثر تھا۔ سورج مندر کا ذکر یونانی ایڈمائرل سکائلکس نے بھی کیا تھا جب اس کا 500 عیسوی میں اس علاقے سے گزر ہوا۔ یونانی ایڈمائرل ہسٹورین ہیروڈوٹس، جسے فادر آف ہسٹری بھی کہا جاتا ہے، نے بھی اس مندر کا ذکر 400 عیسوی میں کیا تھا۔ یہ خیال بھی کیا جاتا ہے کہ جب یونانیوں نے اس خطے پر حملہ کیا تو ملتان پر مالیان کی حکومت تھی۔ سکندر اعظم قلعے کے اندر کود گیا اور مالیان کے لیڈر کو مار گرایا اور ملتان فتح کیا۔ سکندر کے دور میں ملتان دریائے راوی میں ایک جزیرے پر واقع تھا جس نے کئی صدیوں میں کئی بار راستہ بدلا۔ 5ویں صدی میں ترمانا کی سربراہی میں خانہ بدوشوں کے ایک قبیلے نے بھی ملتان شہر پر حملہ کیا، اور 600 عیسوی میں ملتان ہندو رائے خاندان کے چاچو فلور نے بھی فتح کر لیا۔ 712 عیسوی میں سندھ کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے 2 مہینے کے محاصرے کے بعد چاچو فلور سے ملتان پر قبضہ کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ محمد بن قاسم کی فوج کی سپلائی ختم ہوتی جا رہی تھی، لیکن ملتان پر ان کی مضبوطی ابھی بھی قائم تھی۔ اس کی فوج اعتکاف پر غور کر رہی تھی، اتنے میں ایک ملتانی باشندہ آیا اور اس نے ایک زیر زمین نہر کے بارے میں بتایا، جہاں سے فوج کے کھانے کے لیے کافی سارا سامان میسر ہوا۔ اس شخص نے فوج کو بتایا کہ اگر وہ یہ نہر بلاک کر دیں تو ملتان پوری طرح سے ان کے کنٹرول میں ہو سکتا ہے، اور یہی ہوا۔ جب محمد بن قاسم نے نہر بلاک کروا دی تو مکمل ملتان پر قابض ہو گئے۔ اس دور میں شہر کے زیادہ تر لوگ کئی صدیوں تک غیر مسلم ہی رہے۔ 800 کی دہائی تک بنو منیبہ، جسے بنو سما بھی کہا جاتا ہے، جو دعویٰ کرتے تھے کہ ان کا تعلق پیغمبر اسلام کے قریش قبیلے سے تھا، ملتان پر حکمرانی کے لیے آئے، جنہوں نے اگلی صدی تک حکمرانی بھی کی۔ اس عہد کے دوران 10ویں صدی کے عرب جغرافر المقدسی نے سورج کے مندر کو شہر کے سب سے زیادہ آبادی والے حصے میں سمجھا تھا۔ ہندو مندر نے مسلم حکمرانوں کو ریاست کا 30% تک ٹیکس دیا۔ اس دوران شہر کا عربی نک نیم فرج بیت الذھب تھا، یعنی کہ فرنٹیئر ہاؤس آف گولڈ یا سٹی آف گولڈ۔ اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مندر کی وجہ سے شہر کی معیشت کتنی عروج پر تھی۔ 10ویں صدی کے عرب مورخ تاریخ لکھنے والا المسعودی نے ملتان کو ایسے شہر کے طور پر نوٹ کیا جہاں پر اسلامی خراسان کے وسطی ایشیائی قافلے جمع ہوتے تھے۔ 10ویں صدی کے فارسی جغرافر استاخری نے بھی یہ لکھا ہے کہ ملتان شہر سندھ منصورہ سے تقریباً آدھا تھا، اور ملتان کے ساتھ ہی جنوبی ایشیا میں صرف 2 عرب سلطنتیں تھیں۔ عربی اور پنجابی دونوں ہی شہروں میں بولی جاتی تھیں۔ خراسان کے ساتھ تجارت کی اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ فارسی بولنے والے باشندے بھی تھے۔ 10ویں صدی میں حدود العلم لکھتا ہے کہ ملتان کے حکمران اس وقت لاہور کے حکمرانوں کے کنٹرول میں آ چکے تھے، حالانکہ یہ شہر پھر ہندو شاہی سلطنت کے ہاتھوں کھو دیا گیا تھا۔ 10ویں صدی کے دوران ملتان کے حکمران شہر سے باہر جندور نامی علاقے میں کچھ کیمپس میں مقیم رہے،
اور ہفتے میں صرف ایک بار جمعے کی نماز کے لیے آنے کی اجازت تھی، جو وہ ہاتھیوں پر بیٹھ کر آتے تھے۔ اب 10ویں صدی کے وسط تک ملتان کارماتینز اسماعیلیوں کے زیر اثر آ چکا تھا۔ عباسیوں کے ہاتھوں اپنی شکست کے بعد کراماتین اسماعیلیوں کو مصر اور عراق سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے بنو منیبہ کے عباسی حامی امارات سے اس شہر کا کنٹرول حاصل کر لیا اور قاہرہ میں واقع اسماعیلی فاطمید خاندان سے بیعت کرتے ہوئے ملتان کی امارات کو قائم کیا۔ کراماتین اسماعیلیوں نے سورج کی پوجا کرنے والے ہندو یاتریوں کی مخالفت کی اور سورج مندر کو تباہ کر دیا۔ 10ویں صدی کے آخر میں معتبر آدتیہ بت کو بھی توڑ دیا گیا اور شہر کے ابتدائی حکمرانوں کے زیر قائم ہونے والی شہر کی سنی اجتماعی مسجد کو تبدیل کرنے کے لیے کراماتین اسماعیلیوں نے کھنڈرات کے اوپر ایک اسماعیلی اجتماعی مسجد تعمیر کروائی۔ کراماتین اسماعیلیوں کا دور کب ختم ہوا اور پھر کس نے ملتان کی کمان سنبھالی اور کب تک، یہ سب ہم آپ کو ملتان کتنا پرانا ہے کہ سیریز کے اگلے ایپیسوڈ میں بتائیں گے۔ آپ کومنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی، تاکہ آپ کے فیڈ بیک سے مزید ہم بہتر ہو سکیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ جیسے ہی اپلوڈ ہو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ نگہبان۔